السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک میں نہتی ہوں، گورنمنٹ کو مجھ سے ڈر ہے، خوف ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو بتا دوں کہ آپ نہتی نہیں ہو اور گورنمنٹ کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں، اور پھر خان صاحب کی گورنمنٹ کو بالکل بھی نہیں، ایک رتی برابر بھی نہیں۔ خان صاحب کی گورنمنٹ کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں اور آپ نہتی نہیں ہو۔ آپ کیسے نہتی ہو سکتی ہو؟ لاسٹ ٹائم جب آپ کو نیب میں پیشی کے لیے بلایا گیا تو ایک سینکڑوں لوگوں کو، کارکنان کو آپ لے کے اپنے ساتھ آ گئے، جنہوں نے نیب کے آفس پہ پتھراؤ کیا، اور آپ تو وہاں سے نکل گئی۔ پھنسا کون؟ آپ کے وہ کارکنان، وہ غریب کارکنان، وہ ناسمجھ کارکنان۔ غریب و ناسمجھ اس لیے کہوں گا کہ اس میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، جنہیں کچھ لالچ دے کر، کچھ پیسے دے کر، دنیا جانتی ہے، کافی دفعہ کیمروں کے آگے ان کے منہ سے سچ بھی نکلا ہے، وہ ہوتے ہیں جنہیں کچھ پیسوں کا لالچ دے کر جلد سے جلوسوں میں اور احتجاج میں بلایا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کو اس لیے غریب رکھا گیا۔ آپ 30 سالہ گورنمنٹ، جو پہلے آپ پچھلے ادوار میں آپ کی جو مکس اشار پارٹی کی جو گورنمنٹیں گزری ہیں، ان میں لوگوں کو اتنا کچلا گیا ہے غربت کے اس میں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا اگر یہ لوگ پڑھ لکھ گئے، ان کے بچے پڑھ لکھ گئے، یہ کچھ سمجھ بوجھ والے ہو گئے، ان کے پاس پیسہ آ گیا، یہ صاحب اختیار ہو گئے، تو آپ لوگ کی باتیں کون سنیں گا؟ آپ لوگ کے جلد سے جلوس میں کون آئے گا؟ یہی وجہ تھی کہ آپ لوگ امیر سے امیر ہوتے گئے اور غریب کو غریب سے غریب تر کرتے گئے۔ آج انہی غریب لوگوں کو آپ کے جلسے میں بیشتر لوگوں کو ایسے تعلقات، ایسے لوگوں کا آنا ہوتا ہے جنہیں پیسے دے کر، کوئی لالچ دے کر، کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس تو کھانے پینے کے مسئلے ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے، اور جہاں پہ آپ لالچ دے کے ان کو لے کے آتے ہیں تاکہ خود جب مسئلہ ہو کھسک جائیں۔ جیسا ابھی میں گرفتاری سے نہیں ڈرتی، میں جیل جانے سے نہیں ڈرتی، لیکن ضمانت قبل از گرفتاری پہلے کروا لی تاکہ کچھ ہو بھی تو مجھے تو گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ انتشار پھیلاؤں گی، احتجاج ہوگا تو پکڑے جائیں گے کارکن، پکڑے جائیں گے غریب لوگ، اور پھر اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی زخمی ہوتا ہے یا کوئی جان سے جاتا ہے۔ تو یہاں تو کچھ پارٹیوں کا تو منشور یہی ہے، زخموں پر، بیماری پر اور لاشوں پر سیاست، یہ کچھ پارٹیوں کا منشور ہے۔ جو ان کے سابقہ جو احتجاج جو ان کے لائق عمل رہا ہے، تو یہ ان کا ایک حصہ ہے جنہوں نے بیماریوں پہ اور لاشوں پر سیاست کی ہے۔ اور اب کچھ دیر پہلے یہ نیوز آ رہی تھی کہ نیب نے ان کی کل کی پیشی ملتوی کر دی۔ وہی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم کے پتھراؤ اور کرونا کی وجہ سے اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ انہیں پتہ یہ اکیلے آنے والے نہیں، یہ اپنے آپ کو نہتی کہتی ہیں لیکن نہتی نہیں ہیں، یہ اپنے پیچھے سینکڑوں کا جھتا لے کے آتی ہے، تو یہ نہتی تو نہیں ہوئی۔ ہاں، آپ کے اس شور شرابے، آپ کے پتھراؤ سے نیب کے آفس کو تو نقصان ہو سکتا ہے، نیب کے عملے کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب کی گورنمنٹ کو رتی بھر بھی خطرہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ اور دوسری بات، پھر بات کریں گے تو پھر کنڈیمن آف کورٹ پہ آ جائے گا۔ بڑے معذرت کے ساتھ یہاں پہ لوگ سالوں سال اپنے کیس لگانے کے لیے ویٹ کرتے ہیں، لیکن ان صاحبہ کا 10-11 بجے اپلیکیشن دیتی ہیں، 12 بجے اپلیکیشن سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے، اور نیکسٹ 2 آورز میں ان کی ضمانت ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ وجہ کچھ ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اور آپ کو بتا چلوں کہ جن صاحب نے ان کی درخواست منظور کی ہے، ان کے سن ان لا NA 63 سے
نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے. باقی اب سمجھدار ہوں. اس میں زیادہ بات کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا. کورٹ کہے گا کہ ہماری وہ یہ ہے. لیکن یہاں پہ ہم وضع معذرت کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے. لوگ ویٹ کرتے ہیں 2-2 3-3 سال اپنا کیس لگ کے, کب ہمارا کیس لگے گا, کب ہماری سنوائی ہوگی, کب تاریخ ملے گی. لیکن وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. وہ اپنے جوتے گھسی کے جوتوں کے جو ہے گھسیٹ کے چھوڑ کے چکر لگاتے, ختم ہو جاتے, تاریخ نہیں ملتی ان کو. اور یہاں پہ 1 گھنٹے میں تاریخ بھی مل جاتی ہے, ٹائم بھی مل جاتا ہے, اور نیکسٹ 2-3 آورس میں درخواست نپٹا دی جاتی ہے ان کے فیور میں. کہتے ہیں نا سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی. کل ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں ان کے ایک سندھ کے سابقہ گورنر محمد زبیر کے منہ سے سچ نکل ہی آیا. وہ چور اعظم جو باہر بیٹھ کے اپنے آپ کو ایک انقلابی لیڈر مانتا ہے, چور اعظم, محمد زبیر کے کہنے کے مطابق کل انہوں نے لائیو کہا, بادامی صاحب, شاید بادامی صاحب کے پروگرام میں 11th آور میں, کہ چور اعظم اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو بیماری کی وجہ سے نہیں, ان کو ڈر ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا, اس لیے وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو انہوں نے ان کی جو نون لیگ کا جو دورانیہ ہے کہ بھائی نہیں وہ بیمار ہیں, وہ یہ ہیں, اس کی کڑھائی کھل گئی. ان کی بالکل انہوں نے مخالفت کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ بیماری کی وجہ سے نہیں, وہ عدالت کے خوف کی وجہ سے کہ انہیں انصاف صحیح ملے گا, نہیں ملے گا. اگر آپ لوگ کے حق میں فیصلہ ہو تو کورٹ ویل ڈن, ویری گڈ, اور ثبوتوں کی بنا پر آپ لوگ کو سزائیں ہو جائیں, آپ لوگ کے اوپر کیس بن جائے, تو کورٹ ٹھیک نہیں, انصاف نہیں ہو رہا. جہاں 2 گھنٹوں میں آپ لوگ کی درخواست سنی جائے, آپ لوگ کو انصاف, آپ لوگ کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دی جائے, تو وہاں پہ کورٹ ویل اینڈ گڈ. اور جہاں ثبوتوں کی بنا پر آپ لوگ کو سزائیں دی جائیں, نااہل کیے جائیں, تو وہاں کورٹ پوری ہو جاتی ہے. دوسری طرف ایک اسلامی جماعت, اسلام کے نام پہ قائم ہونے جماعت, آج وہ کوئی اپنے نام سے چلا رہا ہے. ان کے بزرگوں کی روح بھی تڑپ گئی ہوگی قبروں میں. ہم نے پارٹی بنائی کس لیے تھی؟ آج اسی پارٹی کے ساتھ اپنا نام لگا کر کوئی بندہ ان چوروں کی سرپرستی کر رہا ہے, ان کے لیے اپنے کارکنان کو باہر نکال رہا ہے. جو پارٹی اسلام کے نام پہ بنی, جو اسلام کے نام پہ آج بھی سیاست کرتی ہے, لیکن سپورٹ ان چوروں کا کرتی ہے. وہ اس لیے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا, حافظ حسین احمد کا وہ بیان, وہ پیسوں کا لین دین کا بیان, شاید یہی وجہ ہے کہ وہ شخص ان کی سرپرستی کر رہا ہے, کیونکہ معاملہ پیسوں کا, وہ پیسوں کی کشش ہے. اگر حافظ حسین احمد غلط ہیں یا وہ صحیح نہیں فرما رہے ہیں, تو اس کے خلاف اب تک بیان کیوں نہیں آیا؟ ان کے بیان کے خلاف, ان کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ ان کو کورٹ کیوں نہیں بلایا, یا کسی پریس کانفرنس میں یا میڈیا پہ ان کے لگائے گئے الزامات کو تردید کیوں نہیں کی گئی؟ سوچئے. اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے بھائی, اپنے دوست آفتاب عالم افی کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.